السلام علیکم ویورز، پہلا سوال ہے زین العابدین ہے لاہور سے. ماشاء اللہ بڑا خوبصورت نام ہے. وہ کہتے ہیں جی کیا آپ غلیظ پاکستانی سیاست پہ اتنا کچھ کہہ چکے ہیں کہ آپ سے سوال کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے، لیکن الیکشن کے دن ہے اس لیے ہم جیسے بھی مجبور ہیں. پوچھنا چاہوں گا پچھلے 24 گھنٹوں میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کئی آزاد امیدوار الیکشن سے دستبردار ہوئے ہیں. ایسے میں جمہوریت اور رائے عامہ کی باتیں کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے. زین العابدین صاحب، یہ تو ایک فیز ہے جس کے بارے میں، ایک مرحلہ ہے، ایک فیز ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے پورا پاکستان جانتا ہے کیا صورتحال ہے. لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا ایک مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں اور اپنا اپنا اوپینین ہے، اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن میرے 32-33 سال زندگی کے، میں یہ نہیں کہتا ضائع ہوئے، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ایک صوفی شاعر نے بہت خوبصورت بات کی کہ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. تو اپنا میں صحافت کا ایک مالی ہونے کے ناطے میں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، اور میں نے صحیح معنوں میں اس کو عبادت سمجھ کے صحافت کی ہے. اسی لیے میری بنی نہیں کسی کے ساتھ. پورا ریکارڈ ہے. میں نا پیپلز پارٹی سے بچے تھے تب، اس وقت تھا. اس کے بعد ایسا ان کے ساتھ بھی، پھر نون لیگ کے ساتھ، پی ٹی آئی کا بھی. پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو وائرل تھی، حکومت ان کی میرا خیال ہے 1 سال 2-3 مہینے کی، تو میں نے جو کہا ہے وہ وائرل ہے، دیکھ لیں. اس وقت حکومت تازہ تھی، مطلب 1 سال کچھ مہینے مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، اور میں نے اچھا. اب میرا جو تھیسس ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ سیاست ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ یہ سیاستدان ہے. یہ گینگسٹرز ہیں جن میں غلطی سے کچھ سیاستدان آ جاتے ہیں، 2-3-4. میں نے ہمیشہ کہا ہے ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے. سارا ہی گند کا ڈھیر نہیں ہے، اس گند میں کہیں کہیں کمل کھلتے ہیں. اس گند کے ڈھیر میں جمہوریت ہے ہی نہیں. جمہوریت کہاں یار، یہ ایسے نہیں ہوتا. جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام کو تو آپ نے نیم پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں. صحیح اور غلط کی تمیز اور بات سنیں، یہ صدیوں پرانی عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، عوام کا نام، عوام چوپائے جانور ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے. جب تک آپ ان کو تعلیم نہیں دیتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، ان کی گرومنگ نہیں کرتے، پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جاپنیز یا مہذب ملک جو بھی ہیں، وہاں اگر مڈ نائٹ بھی کوئی اگر مقامی ہوگا، پاکستانی نہ ہو، مقامی ہوگا، سگنل اگر ریڈ ہو گیا ہے تو وہ رک جائے گا. دور دور تک نظر آ رہا ہے اسے، پھر کوئی گاڑی نہیں. رات کا 2 بجے کوئی گاڑی، کوئی روشنی، کوئی کچھ نہیں. روشنیاں دوسری ہیں، گاڑی رک جائے گا. یہ تمیز ہمارے جانوروں والا کھاتا ہے. آپ سڑکوں پہ جا کے دیکھو. ایک میں نے بہت پہلے ایک ٹریولاگ پڑھا تھا، میرا خیال اس کا نام تھا ارتھ مائی فرینڈ. تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی قوم کی اوقات سے واقف ہو جاتا ہوں جب پہلی بار جاؤں. ایئرپورٹ سے لے کے اپنے ہوٹل تک جاتے جاتے میرے سامنے وہ قوم ننگی ہو جاتی. یہ کہنے کے بعد وہ آگے ایک دلیل دیتا ہے. دلیل یہ کہ ہوٹل سے لے کے ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اس میں مجھے جو ٹریفک نظر آتی ہے، قوم ننگی ہو جاتی. میں جان جاتا ہوں یہ کتنے بڑھیا لوگ ہیں یا کتنے گھٹیا لوگ ہیں. سو اس ملک میں الیکشن، بیلٹ باکس، یہ چولوں والا کھاتا ہے. یہ جمہوریت شمولیت ہمارے یہاں نہیں. گورا جو کچھ چھوڑ گیا ہم نے اس کو برباد کیا. لمبی لسٹ ہے. اریگیشن سسٹم میں نے بچپن میں دیکھا ہے، نہروں کے کناروں پہ گاڑی شاڑی لے کے جانے کے لیے آپ کو پرمٹ کی ضرورت ہوتی تھی.
ایسے ہوتے تھے جیسے پکے فرش ہوں، حالانکہ وہ کچے کنارے ہوتے، خوبصورت، ویل مینٹینڈ. اچھا، ریلوے آپ کھا گئے، گورے نے دی تھی. اریگیشن سسٹم آپ نے تباہ و برباد کر دیا. میڈیکل کالجز، یہ میں نے 3-4 سال پہلے کالم لکھا، بڑا سخت. کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا فلانا، میں نے کہا تم نے حرکت کیا کی ہے؟ کیا؟ ایگریکلچر یونیورسٹی لائل پور، زرعی یونیورسٹی، وہ انگریزوں نے بنائی تھی، زرعی کالج. کیا ہے؟ روسیوں نے آپ کو گفٹ کیا، کیا اسٹیل مل کھا گئے. اچھا، گوروں کا تو بہت ہی کچھ کھا گئے آپ. ان کا دیا ہوا جوڈیشل سسٹم اتنا زبردست تھا، عدالتی نظام ان کا دیا ہوا ہے، جمہوریت بھی ان کی دی ہوئی، آپ نے اس کا بھی اشر نشر کر دی. جو آپ نے ریلوے کے ساتھ کیا وہی آپ نے انگریز کی دی ہوئی جمہوریت کے ساتھ کیا. جمہوریت دیکھو یار، رائے ایک آدمی کی زندگی ہوتی ہے. سب سے قیمتی چیز کسی انسان کے پاس اس کی اوپینین ہوتی ہے، اس کی رائے ہوتی ہے. اس چاول نو اگلے وقت دی روٹی تو ہی فرصت نہیں، کیا وہ بک بھی جائے گا، وہ جھک بھی جائے گا، وہ خوش آمدی بھی ہو جائے گا، چھوٹی سی نوکری کے لیے، بچے کی ملازمت کے لیے بک جائے گا، تھانہ کچہری سے جان چھڑانے کے لیے ایم این اے کو مائی باپ یا ایم پی اے کو مائی باپ. میں نے کہا تو چھوڑیں. یہ اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تب بھی کیا ہو جاتا جی؟ بتائیں مجھے، پہلے کیا ہوا ہے؟ کس جمہوریت نے کیا تحفہ دیا؟ ایک کہتے ہیں خالص الیکشن ہوئے، میں آئی واز ویری ینگ، اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ بنگلہ دیش ہمارے وجود میں آیا. اس لیے چھوڑیں.